معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ راوی کے پانی بھی کم ہو رہے تھے، یہ ممکن تو نہ تھا، لیکن راوی ایک وسیع لگ تک صحرا، جھاڑیوں اور کرلے اور کھنڈر ہڑپا اور مونجو دڑو کی طرح کھنڈر شہر لاہور کے، یہ ممکن تو نہ تھا۔ گوال منڈی والے مکان کی چھت پر سفید بستروں پر لیٹے مشاہد اور مردان آنکھیں کھلی رکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دائیں جانب آسمان پر ایک متحرک اور گرم روشنی ہے، بڑبڑاہٹ والی، باتیں کرتی ہوئی، اس کی الاؤ زبانیں کچھ کہتی ہوئی، اڑتے سیاہ ورق پر کٹے پرندے جو سفید کھیسوں اور ان کے چہروں پر اترتے تھے، کھلنا بیرکس کے شتیروں سے جھولتے ناک کٹے، کان کٹے اور نفس کٹے لوگ مزے سے جھولتے ہوئے۔ مشاہد نے اپنی جین کی ہپ پاکٹ پر ہاتھ رکھا، وہ کنگن اپنی گولائی کے ساتھ وہاں آج بھی موجود تھا۔ یہ کس کی کلائی کی آرائش ہے؟ بہت مدت ہو گئی تھی اسے سنبھالے ہوئے۔ جب بھی لاہور کا آسمان شفق رنگ ہوتا، ایک دن رہیں بسنت میں، بسنت رات لاہور کی چھتیں، ممٹیاں اور برج ایک پرشور شدت کے ساتھ روشن تھی۔ شہر کے چار چفیرے سرکولر روڈ پر گھومتے ہوئے کوٹھوں اور مکانوں پر نظر رکھتے ہوئے جب آپ سفر کرتے تھے تو ان پر ہزاروں سفید پتنگے اور گڈے بے بسی سے شانے ہلاتے نظر آتے تھے۔ پرانی حویلیوں پر، ان کی چوڑی اور کچی چھتوں پر اداکار، سیاستدان، سفارتکار، ڈھول اور روایتی کھانے اور ہا بو کاٹا، بے پرواہ لاپرواہ، ہا بو کاٹا، شالمی، نیرو کا روم اور بسنت رات۔ دیکھو شفق کی سرخی کیا رنگ لا رہی ہے، کیا رنگ لائے گی۔ مردان بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا جیپ کی طرف جا رہا تھا۔ جیپ میں سے اترتے ہوئے مشاہد کی اعضاء میں تھکاوٹ اتنی تھی کہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے اسے اپنا آپ سنبھالنا پڑا جیسے حالت خمار میں کوئی سنبھلتا ہے۔ اس نے جیپ کی باڈی کا سہارا لیا۔ وہاں قادر آباد کی جھیلوں پر روشنی پھیل چکی تھی، لیکن یہاں ابھی اس کا رچاؤ نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیپ کا سہارا لیتے ہوئے درختوں کے ذخیرے کی طرف دیکھا اور ان میں سے جو شخص نکل رہا تھا اس کی شکل نے اور چال نے، اور وہ اپنا پاؤں گھسیٹ کر چلتا تھا، مشاہد کو تر و تازہ ایسے کیا جیسے وہ کسی یخ جھیل میں بہت دیر زیر آب سانس روکے ہوئے تھا، اور جب سطح پر آیا تو وہاں تر و تازہ ہوا تھی، زندگی تھی۔ بھائی جان، وہ اس کی جانب آ رہا تھا، لکشمی مینشن کی گرم دوپہر میں، نکر پہنے اور بہت پریشان، اور وہ مشاہد کی اس انگلی کو دیکھ رہا تھا جسے تھام کر وہ اس کے ہمراہ مال روڈ پر سیر کو جانے لگا، اور وہ مشاہد کی اس انگلی کو دیکھ رہا تھا جسے تھام کر وہ اس کے ہمراہ مال روڈ پر سیر کو جائے گا۔ مردان وہ جیپ کے سہارے سے الگ ہو کر اس کی طرف بڑھا، کیونکہ اس نے پاؤں گھسیٹنے کی اذیت اس کے چہرے پر دیکھی، جو اسے دیکھنے کی سرخوشی میں کچوکے دیتی ہوئی شامل ہو رہی تھی۔ اندر اس گھاس اگے کمرے میں برگیتا کو باہر آ کر یہ دیکھنے کی ضرورت نہ تھی کہ دونوں بھائی اس لمحے گلے مل رہے ہیں، اور ان میں جو محبت ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ فاطمہ نے اس کے حسد کو محسوس کیا اور اس کے وجود میں اس کے لیے صرف ہمدردی تھی۔ مشاہد شروع ہی سے ایسا تھا، اس نے بھی ایک زمانے میں اس سے بہت حسد کیا تھا۔ ان دونوں کو، مشاہد اور بابو کو ساتھ ساتھ چلتا دیکھ کر وہ بہت سلگتی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئلے دہکنے لگتے تھے۔ اب تو وہ راکھ ہو چکی تھی، لیکن کبھی وہ دہکتی تھی۔ بھائی جان، میں تو حیران پریشان۔ مردان ہنس رہا تھا اور بھائی کے کندھوں کو تھام کر ہنس رہا تھا۔ برگیتا منتظر تھی اور وہ پھر ہنسی، مشاہد کی گہری محبت والی، جو اس کی قسمت میں کبھی نہ تھی، اس تک پہنچی، اور وہ بے صبری اور ناپسندیدگی سے اپنے آپ میں سمٹی اور تھوک نگل کر پھر اپنے کان کھلے دروازے کی طرف کیے جدھر سے وہ ہنسی آ رہی تھی۔ شوبھا اس بار بھی نہیں آ سکی بھائی جان۔ مردان فوراً بولا کہ وہ جان گیا تھا کہ اب شوبھا کا پوچھا جائے گا، فائنل ایئر، اور آپ جانتے ہیں کہ آنٹی بابر کی بیٹیاں بھی فی الحال ہمارے ہاں ہیں، تو ذرا مشکل تھا۔ اچھا، مشاہد نے اس کی بڑی ہوئی سفید ہوتی داڑھی کو ایسے سہلایا
جیسے وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ آئس کریم کھا کر آیا تھا اور تھوڑی سی آئس کریم اس کے گالوں پر لگی تھی۔ عارفین بھی؟ نہیں بھائی جان، مردان اپنے بھائی کی رمزیں سمجھتا تھا۔ نہیں، اب نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، بہت تلواریں چل چکی ہیں اور آوارہ گولیاں آوارگی کر چکی ہیں، اور ہم وہ نہیں جو تھے، آنٹی بابر کے گھر کی عافیت میں تھے۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ برا خیال نہیں ہے عارفین والا۔ واہ، مردان بہت ہی خوش ہوا۔ کیا واہ؟ بس یہی کہ اتنی دیر ہو چکی ہے کہ ہم تو اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اس لیے واہ۔ شوبھا کی؟ شوبھا کی؟ اور کیا، اس کا سدا دینے بھی آیا ہوں۔ پیار دیجئے اسے اور رخصت کیجئے۔ اور مردان یکدم ایک فالح زدہ شخص کی طرح اٹکنے لگا۔ وہ مسکراتا رہا کہ میری زبان کو کیا ہوا ہے، لیکن اٹکتا رہا۔ اسے، شوبھا کو، اس کے لیے مجھے ہمت چاہیے بھائی جان۔ اس نے مشاہد کے بازو کو جس مضبوطی سے سہارے کے لیے جکڑا، اس کے لیے مشاہد تیار تھا۔ میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتا اس سے جدائی کا۔ مجھے بہت ساری ہمت چاہیے۔ تم فکر نہ کرو مردان، تم فکر نہ کرو۔ آنکھوں کی نمی پر مشاہد نے بھی مشکل سے قابو پایا۔ ابا جی کہتے تھے کہ بیٹیاں طریقے ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور قد نکال کر بڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ چڑیاں ہوتی ہیں اور انہیں اڑ جانا ہوتا ہے۔ تم فکر نہ کرو۔ میاؤں۔ مردان چونک گیا۔ راستہ روکنے والا مور ابھی تک یہیں تھا، لیکن ذرا فاصلے پر، جیسے ان دونوں کی گفتگو میں مخل نہ ہونا چاہتا تھا۔ مخل ہونے کے لیے برگیتا کمرے سے نکلی، ایک مسکراہٹ کو تا دیر اپنی ہونٹوں پر قائم رکھے۔ وہ ان دونوں کی جانب آ رہی تھی۔ کیا میں مخل ہو سکتی ہوں؟ ہاں، مشاہد نے کہا۔ 7 کمروں والی کوٹھی میں کم از کم 7 کمرے ہیں، جن میں سے کسی ایک میں ہم تینوں ہیٹر جلا کر آرام دہ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں اس یک میں کھڑا رہنا ضروری تو نہیں؟ نہیں، مشاہد نے پھر کہا، اور برگیتا نے دیکھا کہ وہ اب بھی ان کے لیے موجود نہ تھی۔ وہ صرف ہاں یا نہیں کے ساتھ رخصت کر گئی تھی۔ کسی ایک کمرے میں ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے موجود نہ تھی۔ وہ صرف ایک سرسری مسکراہٹ یا ایک خالی الذہن ہاں یا نہ کے لیے تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ ایک طویل ہچکی بھرتی اور بہت باتونی اور قدرے اب نارمل ہو جاتی۔ مشاہد، تمہیں پتہ ہے کہ ہماری خوشگوار شادی شدہ زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کیا؟ مردان۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں مردان، پاکستان میں میری ایک بھی کرسمس ایسی نہیں جب مردان نے مجھے برجائی میری کرسمس نہ کہا ہو، اور درختوں کے جھنڈ میں سے کسی ایک درخت کو کرسمس ٹری کی طرح سجا کر مجھے حیران پریشان بلکہ جنگل بیابان نہ کیا ہو۔ اور ابھی کرسمس میں کچھ دن باقی ہیں، اور یہ میرا پسندیدہ دیور صرف میرے لیے لاہور آ گیا ہے۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں؟ ہاں، مشاہد نے کہا۔ مشاہد، مشعل، میرا خیال ہے تم میری بات دھیان سے نہیں سن رہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مشعل، آل دی وے فرام کراچی۔ مردان مجھے میری کرسمس کہنے آیا ہے اور تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ ایک بے اختیار ہنسی میں مبتلا ہوئی۔ مردان ہمیں مدعو کرنے آیا ہے۔ شوبھا کی شادی ہو رہی ہے۔ واقعی؟ برگیتا اس خبر کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھی، اس لیے اس کی سوچی سمجھی باتوں کا تسلسل یکدم ٹوٹ گیا اور وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ کب؟ اس نے بالآخر اپنے آپ کو مجتمع کر کے دریافت کیا۔ فائنل کے بعد ہے بھابھی، آپ نے ضرور آنا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں۔ برگیتا اپنی اہمیت پر خوش ہو گئی۔ لیکن میں کوشش کروں گی۔ بھائی جان نے عارفین کے بارے میں کچھ کہا تھا، شوبھا نے بھی کہا تھا۔ شوبھا کے بعد ابھی تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ شوبھا کے بعد بھی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ دونوں کیسے بیرک میں رہیں گی، یہ ایک عجیب اور معاشرے کے لیے انگلیاں اٹھانے والا بندوبست ہوگا۔ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی اس لمحے اسے خیال آیا تھا۔ وہ انہیں شوبھا کی رخصتی کے بعد برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے انہیں یہ تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کب جا رہی ہیں۔ اس الجھن کو کیسے سلجھایا جا سکتا تھا؟ وہ حل تو نہیں ہو سکتا تھا جو بھائی جان نے پیش کیا تھا، کبھی نہیں۔ عارفین؟ وہ اس کی جانب اب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دیکھنے کے بعد اب نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آنٹی بابر جانتی تھی کہ کیوں، اپنی تمام تر غنودگی اور خراٹوں کے باوجود جانتی تھی کہ وہ نظر کچی کر کے کیوں اس سے بات کرتا ہے۔ شوبھا کے بعد ہمیں ایک اور ویڈنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ مشاہد نے
بہت آہستہ سے کہا۔ صرف مردان نے سنا اور چپ رہا۔ برگیتا جو اپنی اہمیت پر خوش ہوئی تھی پھر بولنے لگی، میں ضرور کوشش کروں گی، اگرچہ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں کہ بیٹیوں کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ اس نے ایک طویل سویڈش ہچکی بھری اور پھر چپ ہو گئی۔ وہ خام خواہ باتونی ہو رہی تھی۔ اسے یکدم احساس ہوا اور وہ چپ ہو گئی۔ اس کمرے میں بہت دنوں سے ٹھنڈک اور یک کا بسیرا تھا۔ اس کے کونوں کھدروں میں اور روشن دانوں کی رسیوں میں بہت یک تھی جو ٹھہری ہوئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہی تھی اور کمرہ کوزی ہو رہا تھا۔ مشاہد اور مردان گیس ہیٹر پر نظریں جمائے بہت دیر سے اسے ایک سحر شدہ حالت میں تکے جا رہے تھے، اور برگیتا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ برگیتا بہت دیر کا سکوت برداشت نہ کر سکی۔ ہم شرک پور کے قریب گکھو گاؤں کے سامنے برگد کے اس تناور درخت کے دوسری جانب راوی کے پانیوں میں کب اتریں گے؟ مشاہد، 1 برس ہو گیا ہے۔ آج ہی، مشاہد نے کہا۔ آج ہی؟ برگیتا کو اس جواب کی توقع بالکل نہ تھی اور ذرا حیران ہوئی۔ آج ہی کیوں؟ اور آج کیوں نہیں؟ تم ابھی شکار سے لوٹے ہو، مردان ابھی آیا ہے، اور آج ہی اور ابھی؟ وہ چاروں سرد ریت میں اپنے بوٹوں میں سے گزرتی سردی کو پورے بدن میں سرایت کرتے تھے اور بارہ دری کی ان اینٹوں کو ظاہر دیکھتے تھے جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کے ہمراہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی بالکل ذاتی ملاقات، خاندانی اجتماع تھا۔ اگرچہ وہ فاطمہ پانیوں کی تازگی اپنے چہرے پر رواں محسوس کرتی تھی، پھر بھی یہ ان کی ذاتی ملاقات تھی۔ دلیز جیپ کی پچھلی نشست پر ایک پکنک باسکٹ تھی اور اس میں کافی اور سینڈوچز کے علاوہ ایک سوئمنگ کاسٹیوم بھی تھا۔ پہلی بار مشاہد میں سختی آتی جا رہی تھی۔ نہیں، تم کچھ پہنے بغیر نہیں نہاؤگی، اگرچہ وہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، تب بھی۔ اور وہ بھی دن بدن ہتھیار ڈالتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب اس یقین سے جو پہلے اس میں ایمان کی طرح مضبوط تھا، یہ بحث نہیں کرتی تھی کہ ان خطوں کے لوگ دریاؤں اور ندیوں سے کیوں جھجکتے ہیں، کیوں ان میں بے لباس نہیں اترتے اور ان کی روانی کو اپنے بدن کے ہر حصے میں براہ راست اثر انداز کیوں نہیں ہونے دیتے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ بحث اب وہ نہیں کرتی تھی۔ اگر ارادہ بھی کرتی تھی تو مشاہد پر ایک نظر ڈالنے سے ہی تبدیل کر دیتی تھی، اور اسی لیے جیپ کی پچھلی نشست پر جو پکنک باسکٹ تھی اس میں پہلی بار ایک سوئمنگ کاسٹیوم بھی تھا۔ وہ مینار پاکستان کی جانب دیکھے بغیر آیا تھا، تاریخ کے کراس روڈ سے گزر کر آ گیا تھا اور منہ پرے کر کے اس سے پردہ پوش ہو کر گزر آیا تھا۔ تاریخ نے اسے سندر بن کے اختتام پر برما کے بارڈر کے قریب ایک کھلی جگہ میں جال ڈال کر ایک وحشی درندے کی طرح قابو کر لیا تھا۔ تاریخ کے بہاؤ پر اس کا بس نہ تھا، ورنہ وہ کہاں قابو آتا تھا؟ اسے نہ صرف اس کی تاریخ نے بلکہ سیاست نے قابو کیا تھا، ورنہ قابو کہاں آتا تھا؟ بابا نذیر کہاں ہے؟ وہ راوی کا بایوگرافر ہے، اسے یہاں ہونا چاہیے۔ بھائی جان، وہ مشاہد کے پاس چلا گیا جس کی نظریں بارہ دری کی ظاہر اینٹوں سے ہٹتی نہ تھیں، اور وہ بار بار اپنی جین کی ہپ پاکٹ کو ٹٹولتا تھا۔ آپ ہو آئیں، میں فاطمہ بی بی کو لے کر واپس گھر جاتا ہوں، آپ ہو آئیں۔ مشاہد نے برگیتا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، باتونی پن میں اپنے آپ کو اہم اور نمایاں کرنے کے لیے اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کگا کاؤں کی پرانی فصیل کے سامنے راوی میں کب اتریں گے۔ اس کی ناک میں ابھی تک اس شٹ کی بو کہہ آور ہوتی تھی جو شرک پور سے پرے راوی کے پانیوں میں تیرتی تھی، اور ابھی تک وہ سرسراتی ہوئی شے اس کے پیروں میں لپٹ رہی تھی۔ اس کے ابھاروں پر ٹھہرا ہوا پانی دریا میں شپ شپ گرتا تھا جب وہ نوکدار کانوں والے سیاہ بلے کی طرح ٹھٹکی اور اس کے ننگے وجود پر خوف سے کانٹے ابھرے اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک بدبودار پلاسٹک بیگ اس کے پیروں سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ اس شٹ کے لیے، اس بدبودار شاپر بیگ کے لیے پانی میں کیسے اتر سکتی تھی؟ اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ ایک اور ہچکی کے ساتھ منت کے انداز میں اس نے مشاہد سے کہا، کسی اور دن مشائل، ہم کسی اور دن چلیں گے۔ پلیز مجھے مجبور نہ کرنا، میرا جی ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، حیرت انگیز طور پر مشاہد معترض نہ ہوا۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ جانے دیے راوی، نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی۔ دی راوی پار جانے سے انکاری ہو گئی تھی، چنانچہ وہیں سے کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتے پانیوں پر ایک
پرتشویش وقت بسر کر کے وہ واپس ہو گئے۔ دلیز جیپ میں جتنے بھی لوگ تھے اپنے آپ میں گم شدہ تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر جو ہوا لگتی تھی وہ اس سے اندازہ لگاتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ کیا یہ اس کے گمان میں بھی تھا کہ ایک سفید بینچ پر بیٹھے ہوئے اس کے سامنے سے جو دو نوجوان لڑکے ان کے سکارف پاؤں میں الجھتے، پائپ فضا میں معلق، دھاری دار سوٹوں میں ملبوس اس کی جانب آتے تھے، ان میں سے ایک کی ہڈیاں گنگا میں بہائی جا چکی ہیں اور دوسرا اس کے پہلو میں خاموش ماضی گزیدہ ڈرائیو کرتا ہے اور شہر لاہور میں کرتا ہے۔ اس کے گمان میں، اس کے منصوبوں میں یہ بھی تو نہیں تھا کہ وہ نابینا ہو جائے گی، اس کے بیٹے تلک لگا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ گمان ایک فریب ہے، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ سنگ میل پبلیکیشن کا شو روم، ٹاؤن ہال، عجائب گھر، بھنگیوں کی توپ اور ٹلنٹن مارکیٹ، اور یاد ہے اس کے دائیں جانب کسی بھی چھٹی کے دن مڑنے سے فٹ پاتھوں اور تھڑوں پر پرانی کتابوں کی ایک دنیا آباد ملتی ہے۔ برگیتا نے ادھر دیکھا اور جوائس کی اس یولیسس کو یاد کیا جو اس کی کسی سوٹ کیس کی تہہ میں زیر جامہ ملبوسات کے نیچے پڑی تھی۔ ہاؤ دی واٹرز کم ڈاؤن ایٹ لاہور۔ جوائس نے لاہور کو پتہ نہیں کن معنوں میں استعمال کیا تھا۔ اگرچہ وہ شلوار قمیض میں تھی لیکن ابھی بھی اس کا آبنوسی بدن دسمبر کی اس پیلی دھوپ میں کپڑوں سے الگ ہوتا تھا، اور جب وہ ہنستی تھی تو ایک جانور کی طرح بے چین لگتا تھا، رسیاں تڑواتا اور زور لگاتا ہوا، پر اب اس میں زور کم تھا اور بے چینی زیادہ۔ مشاہد کے ہاتھوں میں دلیز کا سٹیئرنگ ایک سدھائے ہوئے جانور کی طرح حرکت کرتا تھا۔ کیا ہے جو ممکنات میں نہیں؟ تھمے ہوئے وقت کے جزیروں میں تو ممکن ہے۔ جزیرہ لکشمی مینشن گزر رہا تھا۔ منٹو صاحب، صفیہ آپا، ابا جی، آپا جی، گروچو مارکس، رتی پہ ماسٹر، سمیہ۔ یہ سمیہ کون تھی؟ تھی، مشاہد نے کہا۔ نہر کنارے حد نظر بیعت مجنو جھکے ہوئے، پانیوں میں ڈوبے ہوئے، ویپنگ دلوز جھکے ہوئے اور ان پر دھند ٹھہری ہوئی۔ 7 کمروں والی کوٹھی کا پھاٹک ابھی تک کھلا تھا۔ میرا ہاتھ تھام لیجئے تاکہ میں اتر سکوں۔ پہلے مردان اچک کر نیچے آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے فاطمہ نے فوراً تلاش کر لیا اور سہارا لے کر جیپ سے اتر گئی، لیکن وہ دیکھتی کہیں اور تھی۔ مور کہاں ہے؟ یہی ہوگا۔ مشاہد نے جیپ کا انجن آف کیا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، یہی ہوگا۔ نہیں، وہ مر چکا ہے۔ 7 کمروں والی کوٹھی کے اس جھنڈ کے نیچے، شیشم اور پیپل اور جامن کے درختوں کی چھاؤں میں، اس چھاؤں کے نیچے وہ مور تھا۔ اس کی پتلی گردن گھاس پر آرام کرتی تھی، پروں کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے، مہین آنکھیں کھلی تھیں اور چونچ کھلی تھی جیسے پیاسا ہو۔ بارہ دری کی اینٹوں کو دیکھ چکا تھا اور مر چکا تھا۔ میاؤں۔ زندگی کے گھنے اور پیچیدہ تجربوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک مور مر جائے تو اس کے مردہ جسم کو کیسے ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ یہ تجربہ ان کی زندگیوں میں موجود نہ تھا۔ مالی شریف نے اس کی نیلی گردن میں مونج کی رسی سے اتنی سخت گرہ باندھی کہ اس کی مہین آنکھیں ذرا بڑی ہو گئیں اور وہ سخت بیزاری کے عالم میں اسے گھسیٹتا ہوا بی بلاک میں واقع کوڑے کے بڑے ڈھیر پر پھینک آیا، جہاں چند آوارہ کتوں نے اس خوراک کی جانب چلنا تب تک ملتوی کیا جب تک کہ مالی شریف نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ آج مجھے چلے جانا چاہیے۔ فاطمہ نے مشاہد کی موجودگی محسوس کی، اگرچہ وہ بہت احتیاط سے کوٹڑی کے اندر آیا تھا تاکہ اس کے چہرے کو کچھ دیر دیکھ سکے، لیکن اس نے فوراً ہی جان لیا تھا۔ تم ابھی ٹھہرو، میری واپسی کا انتظار کرو، مجھے بہر طور جانا ہے۔ ہاں، لیکن صرف 2-4 روز۔ میں ارشد کو ملنے جا رہا ہوں۔ بہت قریبی دوست ہے؟ ہاں، بابو کی طرح۔ ہاں، شاید۔ میں تمہاری واپسی تک ٹھہرتی ہوں، لیکن پھر مجھے جانا ہوگا، نہیں تو مور پھر بولے گا وہ پچھلی شب بولا تھا۔ نہیں، ہاں وہ پچھلی شب بولا تھا، شاید صرف میرے لیے۔ کوڑے کے ڈھیر پر سے اس کے بے رنگ پر نچی ہوئی ہڈیاں اور بدصورت پاؤں چلے تھے اور 7 کمروں والی کوٹھی میں آئے تھے۔ 7 کمروں میں پنجوں کے نشان تھے۔ غور گشتوں کی رات میں پہلے الگ الگ گیدڑ، سور اور بھیڑیے بولے اور پھر وہ ایک مسلسل پکار بن گئے۔ ان کی آوازیں نیند کی بے چینی، چرس اور نسوار کی بو اور بڑھاپے کی قربت کی تھکاوٹ کا ایک حصہ بن گئی۔ حجرے کی کھڑکی میں سے گیواڑ ندی کے پار اتنے جگنو تھے
کہ ان کی لو خشک ندی کے پتھروں کو شکل دیتی تھی اور ان سے پرے رانی کوٹ کی ویرانی تھی جہاں پہاڑ کے دامن میں اترتی شام میں وہ گئے تھے اور ان 2 کنوؤں میں جھانکا تھا جن کے اندر بدھ عہد کے مجسمے تھے اور اب نہیں تھے، شاید کالیے کے زیر انتظام کسی غیر ملکی عجائب گھر کے شوکیس میں سجے تھے۔ جگنوؤں والی پہاڑی میں سے کسی بھیڑیے نے ایک لمبی تان لگائی، ایک حواس باختہ کتے کی طرح، صرف اس کی آواز میں غراہٹ زیادہ تھی۔ سو گئے ہو؟ نہیں، وہ دونوں ڈاکٹر ارشد سے ملاقات کرنے مینگورا جیل گئے تھے، لیکن ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کالیے کے نیگوشیشنز کے باوجود انہیں اگلے روز آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ادھر ثوابی کے قریب خدو خیل کے علاقے میں میرا ایک کنیکشن ہے، وہاں رات بسر کرتے ہیں، وہ بے حد ممنون ہوگا اور شاید کوئی پتھر وتھر بھی مل جائے، پیٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ اور کنیکشن ایک پارسا، باریش اور درویش صفت پٹھان بخت نصیب تھا جس کے حجرے میں ابھی ابھی جگنوؤں والی پہاڑی میں سے کسی بھیڑیے نے ایک لمبی تان لگائی تھی۔